امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی کے حوالے سے واضح اعلان کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت سیز فائر میں امریکی کردار اس لیے تسلیم نہیں کر رہی کہ وہ دوبارہ سے پاکستان پر حملے کا سوچ رہی ہے۔ معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید اپنے تازہ تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات سے 10 مئی کی دوپہر تک جنگی جھڑپوں کے دوران میری تمام تر توجہ کا مرکز امریکی صدر ٹرمپ رہا۔ 7 مئی کے روز اسے جب پاکستان کے 3 اہم شہروں میں واقع مساجد اور مدارس پر میزائل حملوں کی خبر ملی تو کیمروں کے روبرو کاندھا اچکاتے ہوئے موصوف نے کمال بے اعتنائی سے اس خیال کا اظہار کیا کہ مذکورہ حملے کے ذریعے بھارت نے اپنا حصہ برابر کر دیا ہے، گویا انڈیا نے پہلگام پر ہونے والی دہشت گرد حملے کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کی دانست میں عدلے کا بدلہ ہو جانے کے بعد دونوں ممالک کو اب مزید جھڑپوں میں الجھنے کی بجائے مذاکرات کی جانب بڑھنا چاہیے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ بیان مجھے سخت ناپسند آیا۔ میں حیران ہوا کہ ٹٹ فار ٹیٹ کہتے ہوئے اس نے در حقیقت اس بھارتی الزام کو درست قرار دیا کہ پہلگام میں دہشت گردی کا ذمہ دار پاکستان تھا۔ یہ الگ بات کہ الزام کی مسلسل تکرار کے باوجود آج تک بھارت نے دنیا تو گئی بھاڑ میں اپنے عوام کے روبرو بھی کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا جو یہ سوچنے کو مجبور کرے کہ پاکستان پہلگام میں ہوئی واردات کا ذمہ دار ہے۔ انڈیا کی جانب سے جو الزام بار بار دہرایا گیا، اس کے جواب میں پاکستانی فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر کی وہ تقریر دہرائی جاتی رہی جو انہوں نے اسلام آباد میں ہوئے ایک اجتماع کے دوران کی تھی۔ اس خطاب کے ذریعے دو قومی نظریے کی مبادیات کو پرجوش انداز میں دہرایا گیا۔ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے تاریخی موقف کا ذکر بھی ہوا، لیکن اس تقریر میں ایک بھی ایسا فقرہ نہیں تھا جو یہ اندیا دے کہ پاکستان اپنی شہرگ کشمیر کی خاطر جلد ہی کچھ کرنے کو بے تاب ہے۔ لیکن آرمی چیف کے خطاب کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پہلگام حملے سے جوڑ دیا گیا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف الزام تراشی کے باوجود بھارتی حکومت کا فرض تھا کہ پہلگام واقعے کے جھوٹے یا سچے ذمہ داروں کو اپنے عوام کے روبرو پیش کرتی، ان سے لیے اعترافی بیانات 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات ہوئے حملوں کا جواز فراہم کر سکتے تھے۔ ابتدا میں اس حملے کی ذمہ داری دی ریزسٹنٹ فرنٹ نامی ایک گروپ کے سر تھونپ دی گئی۔ 4 افراد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، ان میں سے 2 مقامی اور 2 پاکستانی بتائے گئے۔ پہلگام نہایت خوبصورت مگر دشوار گزار پہاڑی گھاٹی ہے، لیکن یہ پاکستان کو کشمیر سے ملانے والی لائن آف کنٹرول سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے۔ دہشت گردی کے ذمہ دار افراد جن کی تصاویر دکھائی جا رہی تھی وہ ریاستی وسائل کے بھرپور استعمال سے گرفتار کیے جا سکتے تھے، تاہم ہمیں بتایا گیا کہ دہشت گرد غاروں میں رہنے کے عادی ہیں اور پہلگام کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ کہانی میں یہ مضحکہ خیز دعویٰ بھی کیا گیا کہ دہشت گرد اصل میں چینی ساختہ الٹرا فون استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ فون کا جدید ترین ورژن ہے جس کے ذریعے ہوئی گفتگو کو انٹرسپٹ کرنا ممکن نہیں۔ گویا پاکستان کے ساتھ چینی ٹیکنالوجی کو بھی دہشت گردی کا ساجھیدار بنا دیا گیا۔ پاکستان پر پہلے بھارتی حملے کے بعد امریکی صدر اور ان کے نائب صدر دونوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے ایشوز میں الجھنا نہیں چاہتے اور دونوں ملک خود اپنے مسائل کو حل کریں۔ لیکن 9 مئی کی رات سے پاکستان کے جوابی حملوں کے بعد ٹرمپ کے بقول وہ اور ان کے نائب صدر رات بھر سوئے نہیں۔ نائب صدر وینس نے بھارتی وزیر اعظم سے طویل گفتگو کی، جس کے بعد ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے ہم منصب سیاسی اور فوجی حکام سے مسلسل رابطے میں رہا۔ اس کے باوجود بھارت یہ دعویٰ کیے چلا جا رہا ہے کہ اس نے ٹرمپ کے حکم پر جنگ بندی نہیں کی اور جنگ بندی کی فریاد پاکستان سے آئی تھی جو برہموس میزائل سے گھبرا گیا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ 10 مئی کے بعد ٹرمپ کی جانب سے بھارتی حکومت ہی نہیں بلکہ دنیا کو بھی مسلسل یاد دلایا جا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے 2 ازلی نیوکلیئر دشمنوں کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ اس نے رکوائی ہے، لیکن دنیا ان کی کوششوں کو کھل کر سراہ نہیں رہی۔ بھارت نے ٹرمپ کے سیز فائر اعلان کے باوجود خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ایسی ہی خاموشی مودی حکومت نے ان دنوں بھی اپنائے رکھی جب سابق وزیر اعظم عمران خان کو وائٹ ہاؤس بلا کر ٹرمپ نے 2019 میں یہ انکشاف کیا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے جاپان کے شہر اوساکا میں ان کے ساتھ تنہائی میں ہوئی ایک ملاقات کے دوران مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کی فرمائش کی۔
इसके बाद खामोशी छा गई और भारत ने निहायत मक्कारी के साथ अपनी अफवाज को श्रीलंका भिजवाना शुरू कर दिया। पूरी तैयारी कर लेने के बाद 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे का ऐलान कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके लद्दाख को इससे अलग कर दिया गया। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मकबूजा इलाकों को बराह रास्त दिल्ली की निगरानी में दे दिया गया। ट्रंप की जानिब से सालिसी के जिक्र के बाद 5 अगस्त 2019 के रोज हुई कार्रवाई को जहन में रखते हुए मेरा दिमाग इस सवाल का जवाब ढूंढने में मसरूफ है कि कहीं इस मर्तबा ट्रंप के जंग रुकवाने के दावे को झूठा साबित करने के लिए भारत कहीं दोबारा पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा तो नहीं बना रहा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।